السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قبلہ، ہمارا سوال تھا آج کا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے حضرت ابو شامہ، تو ان کے تعلق سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے شراب پی اور شراب پی کر انہوں نے جو ہے نشے کی حالت میں زنا کیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ کیا واقعی انہوں نے شراب پی تھی یا نشہ آور کوئی اور چیز استعمال کی تھی اور اس کے بعد زنا کیا؟ کیا اس کی حقیقت ہے اندر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ دیکھیے، یہ واقعہ بالکل جھوٹ اور من گڑت واقعہ ہے۔ یہ کسی رافضی غالی شیعہ نے گڑا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے کے لیے۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ عوام میں مشہور ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے شراب پی، پھر اس کے نشے میں آ کر کسی یہودی لڑکی سے زنا کیا، اور اس کے بعد جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اس فعل کی خبر ملی تو آپ نے ان کو کوڑے لگائے، اور کوڑے لگاتے لگاتے آپ کے جو بیٹے تھے ان کا انتقال ہو گیا، کچھ کوڑے باقی بچے تھے تو آپ نے وہ لاش پر مارے۔ یہ گڑا ہوا واقعہ، تو یہ کیا ہے؟ واقعہ بالکل جھوٹ اور بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ الزام لگایا گیا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے پر۔ آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے تھے، عبد الرحمن اکبر، عبد الرحمن اوسط، اور یہی ابو شامہ ہے جو بیچ والے ہیں۔ بیچ والے جو ہیں یہی کیا ہے؟ یہ ابو شامہ انہی کا تھا نام تو عبد الرحمن تھے سب کے۔ تو 3 صاحبزادے تھے، جیسا کہ طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 266 پر ہے، اور مناقب عمر لابن جوزی یہ صفحہ 264 پر ہے، آبات الزرقانی جلد 2 صفحہ 228 پر ہے، اور البدایہ والنہایہ لابن کثیر جلد 7 صفحہ 144 پر ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ 3 صاحبزادے تھے۔ ہاں، تو اب ان میں جو بچلے صاحبزادے تھے حضرت عبد الرحمن اوسط، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے صرف نبیذ پی لی تھی۔ ہاں، کھجور جو چھہارے ہوتے ہیں کھجور وغیرہ، اس کو جو بھگو دیتے ہیں، اس کو بھگو دیتے ہیں اور اس کا جو پانی ہوتا ہے اس کو نبیذ بولتے ہیں۔ اب نبیذ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ کھجور کا جو پانی ہوتا ہے اس کو بھگو دیا اور صبح جب اس کو پیتے ہیں تو اس میں یا تو نشہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ تو جس نبیذ میں نشہ نہیں ہوتا ہے وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی فتاوی رضویہ میں ہے، تفسیرات احمدیہ میں بھی نبیذ کی یہی تعریف ہے۔ تو بہرحال اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں پتا کون سی نبیذ تھی، وہ نشہ آور تھی یا کون سی تھی، لیکن نشہ آور دیا ہے، مگر شراب نہیں تھی وہ، جیسا کہ رافضیوں نے گڑھ لیا ہے کہ شراب تھی۔ شراب نہیں تھی بلکہ آپ نے نبیذ پی تھی۔ ہاں، اصل واقعہ یہ ہے جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تہذیب الاسماء واللغات میں تحریر فرمایا، اور حافظ ابن عبد البر نے الاستیعاب جلد 2 صفحہ 395 پر تحریر فرمایا، اور ابن عطیر نے اسد الغابہ جلد 3 صفحہ 312 پر تحریر فرمایا، اور امام ابن عصیر نے الاصابہ فی معرفت الصحابہ جلد 2 صفحہ 46 پر یہ واقعہ تحریر فرمایا۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے بچلے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن اوسط نے جو ہے عقبہ بن حارث کے ساتھ کیا ہے؟ آپ نے نبیذ پی۔ جب نبیذ پی لی تھی تو آپ نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی میں نے نبیذ پی لی ہے۔ تو آپ نے جو ہے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں۔ آپ کے بھائی عبد الرحمن اوسط کو گھر لانے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کیا ہے؟ سزا دی۔ اس کے بعد آپ 1 ماہ تک بالکل ٹھیک رہے،
صحیح و سالم رہے۔ یہ جو کتابیں ہم نے بتائی ہیں، شیعہ رافضی اور جو صحابہ کرام پر بھونکتے ہیں اور جنہوں نے یہ من گڑت واقعہ پھیلایا ہے، وہ کان کھول کر کے ان کتابوں کے سب کے نام سنیں اور پھر ان میں یہ تلاشیں۔ جو سنیوں میں یہ غلط بات مشہور کر رکھی ہے، ان تمام شیعوں کو، پوری دنیا کے شیعوں کا ہمارا یہ چیلنج ہے کہ ان تمام کتابوں میں دیکھیں وہ اصل اور اپنا جھوٹ۔ دنیا کی سب سے جھوٹی قوم شیعہ ہے، تو انہوں نے ہی یہ واقعہ گڑھا ہے۔ تو بہرحال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا دی۔ اس کے بعد اب 1 ماہ تک بالکل صحیح و سالم رہے، تندرست رہے۔ 1 ماہ کے بعد قضاء الہی سے آپ وفات پا گئے۔ ہاں، تو عوام میں جی مشہور ہے کہ صاحب آپ نے درے لگائے اور لگاتے لگاتے جو ہے حضرت عبد الرحمن اوسط وصال فرما گئے۔ پھر جو سزا کے کوڑے بچ گئے تھے، حضرت فاروق اعظم نے آپ کی لاش مبارک پر مارے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ شیعہ جھوٹوں نے پھیلایا ہے اس واقعے کو۔ صرف اتنا ہے، اصل اتنی ہے اس کی کہ آپ نے نبیذ پی تھی اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سزا دی، لیکن اتنی سزا نہیں دی تھی کہ آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ اس لیے کہ کوئی شراب تھوڑی پی تھی آپ نے نبیذ پی تھی، کھجور کا پانی۔ نبیذ کیا ہے؟ شراب نہیں، کھجور کا پانی ہے۔ ہاں، تو وہ آپ نے پی لیا تھا، نہ تو زنا کیا تھا اور نہ ہی آپ کا وصال سزا کے درمیان ہوا تھا، بلکہ سزا پانے کے بعد آپ 1 ماہ تک بالکل صحیح و سالم رہے۔ اس کے بعد آپ نے وصال فرمایا۔ ان تمام کتاب اسد الغابہ میں بھی یہی ہے، الاصابہ فی معرفت صحابہ میں بھی یہی ہے، الاستیاب میں بھی یہی ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے نے زنا نہیں کیا، شراب نہیں پی، صرف نبیذ پی تھی، اور آپ کا جو ہے سزا پانے کے دوران وصال نہیں ہوا، بلکہ سزا پانے کے بعد 1 ماہ تک بالکل صحیح و سالم رہے۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ اسی طرح فتاوی فیض الرسول جلد 2 صفحہ 710 پر ہے، اور جو ہے سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت والرضوان نے نبیذ کی جو تعریف بتائی ہے وہ کھجور وغیرہ کا پانی۔ تو یہی واقعہ جو ہے امام جرقانی نے اور علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے، اور آپ نے سب نے یہ بتایا یہ من گڑت ہے۔ زنا وغیرہ کا جو یہ واقعہ ہے یہ گڑا ہوا ہے۔ ہاں، اللہ المصنوعہ جلد 2 صفحہ 451 پر بھی یہی ہے کہ یہ واقعہ گڑا ہوا ہے۔ تو ان تمام گڑے ہوئے واقعات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تنزیہ الشریعہ میں بھی یہی ہے کہ واقعہ گڑا ہوا ہے، اور الفوائد المجموعہ میں بھی یہی ہے کہ یہ واقعہ گڑا ہوا ہے۔ الاستیاب وغیرہ میں سب میں تاریخ کی جو کتابیں ہیں صحابہ کرام کی، اس میں سب میں یہی ہے کہ واقعہ گڑا ہوا ہے، چاہے وہ اسد الغابہ ہو، الاصابہ ہو، یا البدایہ والنہایہ ہو۔ ان تمام کتابوں میں کیا ہے؟ صاف صاف لکھا ہے کہ یہ سراسر الزام ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے پر، اور آپ کی توہین کے لیے شیعوں نے، دشمنان صحابہ نے یہ واقعہ گڑھا ہے۔ تو ہمارے سنیوں کو اس طرح کے من گڑت واقعات سے بچنا چاہیے، اس طرح کے من گڑت واقعات سے بچنا چاہیے۔ یہ واقعہ گڑھا ہوا ہے، صرف اس میں سچ اتنا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے نبیذ پی تھی اور اس کی سزا آپ نے دی تھی، لیکن سزا کے درمیان آپ کو وصال نہیں ہوا، بلکہ 1 مہینے تک آپ زندہ رہے، صحیح و سالم رہے۔ اس کے بعد آپ نے وصال فرمایا، نہ آپ نے زنا کیا نہ شراب پی۔ واللہ ورسولہ عالم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کے بارے میں جو واقعہ، جھوٹا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھی انہوں نے شراب پی اور نشے کی حالت میں انہوں نے جو ہے زنا کیا، تو یہ بالکل جھوٹ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، بالکل من گھڑت واقعہ ہے، بلکہ انہوں نے نبیذ پی تھی اور نبیذ کی سزا حضرت عمر فاروق اعظم نے ان کو دی، اور 1 مہینے بعد ان کا وصال ہوا۔ یہ اس واقعے کی حقیقت ہے، باقی کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے کہ بھی ہاں انہوں نے شراب پی، یہ بھی جھوٹ ہے، انہوں نے زنا کیا معاذ اللہ، یہ بھی جھوٹ ہے، ایک تہمت لگانا ہے۔ تو ہم ایسے جھوٹے واقعاتوں سے بچیں اور ان کی تحقیق کریں کہ ہاں اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وعلیکم السلام۔